بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ یہاں پر موجود میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اس موقع پر بہت خوشی ہے کہ آج بہت خوبصورت محفل میں آپ کے بیچ میں آیا ہوں، اور ایسے لگتا ہے کہ بہت برسوں کے بعد ایک بہت خوبصورت بھارت کی تصویر میں نے اپنی آنکھوں سے یہاں دیکھی ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بات چیت کرنے سے پہلے میں خدا سے ایک دعا مانگ لیتا ہوں، اور وہ دعا یہ ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح ہم یہاں پر آپس میں ایک ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ ایسا کرشمہ ہو جائے کہ ہم جنت میں بھی آپس میں ایک ساتھ بیٹھیں انشاءاللہ۔ میرے عزیز بھائیوں، اس وقت پوری دنیا ٹیکنالوجی کے مادھیم سے گلوبل ورلڈ نہیں بلکہ گلوبل ونڈو بنتی جا رہی ہے، بلکہ بن چکی ہے، اور لوگوں نے اس پر بہت خوشی منائی۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اس چھوٹی سی گلی میں بیٹھ کر یورپینس لائبریریز کو وزٹ کر پاتے ہیں، اور وہ اس لیے ہوا کہ آپ نے نیٹ کے مادھیم سے جغرافیکل ڈسٹینسز کو ریڈیوس کیا ہے۔ مگر یہ دربھاگیہ کی بات ہے کہ اس سائنس نے اور اس ٹیکنالوجی نے جغرافیکل ڈسٹینسز تو ریڈیوس کیے ہیں، مگر مانوی ہردے میں جو سیمائیں ہیں ہم وہ دور نہیں کر پائے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری اس طرح کی سیٹنگز جو ہوگی وہ شاید ہمارے دلوں کی دوریوں کو ختم کرے گی، ایسے ہم آشا کرتے ہیں۔ دراصل یہ جو ویوستھا ابھی اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھی نے آپ کے سامنے رکھی ہے، جو جیون ویوستھا ہے، اس کے 2-3 ڈائمینشنز پر بات ہوئی، 2-3 ڈائمینشن پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ جیون پرنالی، یہ جیون پدھتی، یہ لائف سٹائل، یہ سسٹم آف لائف کون بنائے گا؟ کون قانون بنائے گا؟ ساری دنیا میں کھربوں انسان رہتے ہیں، اگر کسی انسان کو کہا جائے کہ آپ قانون بنائیے صاحب، اگر وہ آدمی ہے تو اپنی پسند کی چیزیں وہ بنا لے گا، اس کو عورتوں کی پسند نہیں معلوم ہے۔ اگر وہ عورت ہے تو اپنی پسند کی بنائے گی، اس کو ایک آدمی کی مینٹالٹی نہیں معلوم ہے۔ ایک امیر ہے تو اس کی مینٹالٹی ڈیفرنٹ، ایک غریب ہے تو اس کی مینٹالٹی ڈیفرنٹ۔ کویشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قانون کون بنائے گا؟ تو میرے بھائی اور بہنوں، قانون وہ بنائے گا جس نے انسان کو بنایا ہے، اس لیے کہ وہ ہماری فیلنگ سے، ہمارے مائنڈ سیٹ سے، ہماری سائیکالوجی سے سب سے زیادہ واقف، جاننے والا اگر کوئی ہے تو ہم سب کا پربھو نرماتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ چھوٹا سا موبائل آپ نے لیا، آپ کو مینول ملا، اب آپ یہ نہیں بول سکتے کہ آپ نے جو مینول بنایا وہ آپ کے پاس رکھو، اسے تو میں اپنے طریقے پہ استعمال کروں گا، پاسبل ہے؟ نہیں پاسبل ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے انسان کو بنانے والے نے قانون بنایا، اور وہ قانون کا اگر النگھن اس دنیا میں کیا جائے گا تو کرائمز ہوں گے، اشانتی پھیلے گی، اور وہ سب کچھ ہوگا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس وقت مجھے آپ سے کہنا ہے کہ اسلام کی جو جیون ویوستھا ہے، جس کے 3 پلرز پر میں آپ بہت شارٹلی، بہت سنکشپت میں بات کروں گا، جس میں آرتھک ہے، شکشنک ہے اور نیائے ویوستھا ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہم آرتھک ویوستھا پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے معلوم یہ ہونا چاہیے، ہم اسلام کی جیون ویوستھا پر بات کر رہے ہیں، لیکن کنٹمپرری جیون ویوستھا آج دنیا میں کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا کے میکسیمم کانٹیننٹس پر وہ کنٹمپرری یا ماڈرن اکنامک سسٹم جو ہے وہ کیپیٹلزم ہے، جسے ہم بھانڈول شاہی ویوستھا کہتے ہیں، کیپیٹلزم۔ اور جب تک کسی چیز کے نگیٹیوز کو نہیں جانیں گے، آپ پازیٹیو کو تلاش نہیں کر پائیں گے۔ تو فرسٹ آف آل ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ آخر اس کے نگیٹیو تھنگس کیا ہے۔ کیپیٹلزم یہ دنیا میں اس وقت اکنامک سسٹم کی حیثیت سے دنیا میں رن کر رہا ہے۔ کیپیٹلزم کا سب سے زیادہ نگیٹو پوائنٹ دنیا کے سامنے جو آیا، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک لیبارٹری ہے، یہ پوری پرتھوی، پورا گلوب ایک لیبارٹری ہے۔ اس کی لیبارٹری میں کچھ کانسیپٹس وہ فلوٹ کیے جاتے ہیں، رن کیے جاتے ہیں۔ کوئی چیز کو سکسیس کہا جائے گا، کسی کو فیلور کی طرف لے جائے گا۔
تو آخر کیپٹلزم، اس بھانڈول شاہی جیون ویوستھا نے انسانوں کو کیا دیا ہے؟ سب سے پہلے چیز اس بھانڈول شاہی جیون ویوستھا نے انسانوں کو جو دیا وہ دیا کہ کیپٹلسٹک امپائرس نے انسانوں کی گردنوں کو دبا دیا ہے۔ آپ بولیں گے اس کا کیا ادھارن ہے آپ کے پاس؟ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کیپٹلزم کے ذریعے سے امیر امیر ترین ہو جائے گا اور جو غریب ہے وہ بیچارہ غریب ترین ہو جائے گا۔ جس کے پاس دولت ہوگی وہ دولت کی ریل پیل ہوگی، اور جو غریب خاندان میں پیدا ہوگا وہ ایڑیا رگڑ رگڑ کر اس دنیا میں اپنے پران دے دے گا، مر جائے گا۔ سب سے بڑا دربھاگیہ، سب سے بڑا نگیٹو پوائنٹ ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ دوسری چیز میرے بھائی اور بہنوں، ہم جو چیز دیکھتے ہیں اس کیپٹلزم کے ذریعے سے، جو سب سے بڑی چیز جو مارکیٹس میں اور انسانوں میں پھیلائی گئی وہ سودی نظام ہے، جسے ہم بیاج کہتے ہیں۔ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی بنی، انٹرسٹ بیسڈ اکانومی۔ انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کے نتیجے میں کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ ساہوکار جو ہمارے سوسائٹیز میں رہتے ہیں، ساہوکاروں کی زندگی حسین بن گئی، اور جو غریب لوگ تھے جنہوں نے قرضے لیے ہیں وہ بیاج کے در میں اتنے دب جاتے ہیں کہ ہر دن ہم سنتے ہیں کہ فارمرز نے آتم ہتیا کر لی اس لیے کہ بیاج در بڑھ گیا تھا۔ یہ جو سوسائٹیز میں ہر دن ایک خبر آتی ہے، اور اکارڈنگ ٹو دا رپورٹس یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 22.5 منٹس ہوتے ہیں، 22.5 منٹ ہوتے ہیں، تو ایک انسان آتم ہتیا اس لیے کرتا ہے کہ اس پر قرضہ زیادہ ہو گیا۔ تو دوسرا نگیٹو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے میرے عزیز بھائیوں، اسلام نے انسانوں کے سامنے 2 ادھیکار رکھے، 2 حق انسان کے، میرا بھی اور آپ کا بھی۔ انسان کا سب سے پہلا رائٹ یہ ہے کہ اس کے سامنے کہا گیا حقوق العباد، پہلے کہا جائے گا حقوق اللہ، اللہ کا حق، اور دوسرے کہا جائے گا حقوق العباد یعنی بندوں کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ اس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کی آرادھنا کریں، اس کی پوجا ارچنا عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس نے کہا یہ ستیہ تو ستیہ، اگر یہ جرم تو جرم، یہ حلال تو حلال، یہ حرام تو حرام، یہ اللہ کا حق ہے کہ جیسے اس نے کہا اس کو فالو کیا جائے۔ مگر بندوں کا حق اور رائٹ ادھیکار یہ ہے کہ ایک آپ کا سماج میں رہنے والا انسان اگر وہ بھوکا ہے تو یہ ادھیکار اس انسان کا ادھیکار ہے کہ وہ آپ کے پاکٹ میں جو پیسہ اس وقت ہے، آپ کے پاکٹ کے پیسے میں اس غریب کا بھی حصہ ہے۔ یہ اسلام کے اکنامک سسٹم کا بنیاد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 2 ادھیکاروں میں دیکھیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم تنچر اللہ کی کرپا ہو، آپ نے فرمایا الخلق عیال اللہ، یہ سارے جو انسان ہیں یہ سارے انسانوں سے آپ کا ایک رشتہ ہے۔ آپ کسی انسان کو کہیں کہ یہ میرے دوست ہیں تو آپ نے چھوٹا رشتہ لگایا ہے، یہ ریلیشن شپ بہت چھوٹی ہے۔ پوتر قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تو تمہارا بھائی ہے، وہ چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے جو بولی بولنے والا ہو، اس کا رنگ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، اس کا ڈریس کوڈ سٹائل بدل سکتا ہے، مگر ہے تو وہ تمہارا بھائی، اس لیے کہ وہ ایک ماں باپ کی سنتان اولاد ہے۔ اس سے آگے بڑھ کر پرماتما اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں الخلق عیال اللہ، اے تمام انسانوں، اے مانو جگت، تم تو میرا کٹمب ہو یار، تم تو میرا کٹمب، میرا فیملی ہو تم۔ جب سارے لوگ اللہ کی فیملی ہے تو فیملی کا جو مکھیہ ہوتا ہے، آپ ایگزامپل لیجئے، آپ فیملی کے مکھیہ ہیں، آپ چیف ہے، اپنی فیملی کے ذمہ دار ہیں، آپ کے بچے کو کسی نے ستایا تو آپ اپنی اوقات کے حساب سے اس کا جواب دیتے ہیں، آپ چاہے جھگڑا کریں، کیس کریں، فلاں کرے۔ ایک انسان جب دوسرے انسان کے ادھیکاروں کا ہنن کرتا ہے تو پرماتما کہتا ہے الخلق عیال اللہ، اے انسان یہ تو سب میرا کٹمب ہے، اگر تم میرے کٹمب کے کسی حصے سے اگر اس کا ادھیکاروں کا ہنن کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تو نے مجھ سے دشمنی کی ہے۔ اب میرے عزیز بھائیوں، اسلامی جیون ویوستھا کا جو اسپرٹ ہے، اسپرٹ جسے ہم روح کہتے ہیں، تو اسلامی جیون ویوستھا کی جو آتما ہے وہ انسانوں سے محبت ہے۔ میں اسلامک ہسٹری کا ایک بہت ہی ونڈرفل اینڈ ماربلس ایپیسوڈ سناتا ہوں آپ کو۔ ایپیسوڈ بول کر آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ بھی کسی فلم کا ایپیسوڈ ہوگا، یہ ریئل ہسٹری ہے جو اسلامک ہسٹری کا میں ایک ایپیسوڈ آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بیٹھے ہیں اپنے انویائیوں کے ساتھ، انویائیوں کو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔
سارے صحابہ آپ کے انویائی بیٹھے ہیں پروفٹ کے پاس. ایک آدمی دوڑتے بھاگتے آیا, پروفٹ کے سامنے بیٹھا. اس نے کہا, پروفٹ آپ بہت نیک ہیں, میرے لیے دعا کیجیے آپ. پروفٹ نے کہا, کیسی دعا؟ اس آدمی نے کہا, ایسی دعا کہ میرا بیٹا 3 دن سے کھو گیا, گم ہو گیا, وہ نہیں ملتا ہے مجھے. تو پروفٹ نے دعا دینا چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بیٹے کو اس سے ملا دے. ایسی دعا کر رہے تھے, ایک دوسرا آدمی آیا اور اس نے کہا, ڈونٹ وری, گھبراؤ مت, میں نے آپ کے بیٹے کو دیکھا, وہ فلاں فلاں پیڑ جو ہے نا, درخت, اس کے نیچے بہت سارے بچوں کے ساتھ تمہارا بچہ کھیل رہا ہے. بات ختم ہو گئی. وہ آدمی نے سب چھوڑ اور بھاگنے لگا, بہت دوڑ کر بھاگا. وہ فیلنگ پر آپ جائیے, ہمارا بیٹا ہوتا ہم کتنی سپیڈ میں بھاگتے ہیں. وہ آدمی بھاگ رہا ہے. پروفٹ اسے بلاتے ہیں, میرے بھائی ذرا رک جاؤ, 1 منٹ تو میری بات سن لو. وہ لوٹا, کہا آپ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں, مگر میرا ایک آدیش خیال رکھنا, اور میرا آدیش تمہارے لیے یہ ہے کہ جب وہ پیڑ کے نیچے تمہارا بچہ بہت سارے بچوں میں تمہیں دکھ جائے تو اے میرے بھائی, پروفٹ کہتے ہیں, پریشت کہتے ہیں, اے میرے بھائی جب اپنے بیٹے کو تو دیکھ لینا تو اسے بیٹا مت کہنا. وہ کہتا, یہ بھی عجیب بات, بیٹا میرا, میں نہ کہوں بیٹا, کیوں نہ کہوں. تب وہ کہتے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے اسلام کا اسپرٹ. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو جب اتنے سارے بچوں میں کھیلتا ہوا دیکھے گا تو 3 دن گم ہو جانے کے بعد جو تمہارا لو اینڈ افیکشن بہت عروج پر آ گیا, تو کہا گا, اے میرے بیٹے, تمہارے دل میں جو احساس پیدا ہوگا وہ احساس میں بڑی مٹھاس ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیڑ کے نیچے کھیلنے والے بچوں میں اگر کوئی اناتھ بچہ ہوگا وہ سوچے گا کاش میرا بھی باپ ہوتا. یہ اسپرٹ ہوتی ہے انسانوں سے محبت کی. اور اس اسپرٹ کے ساتھ میرے بھائی اور بہنوں, ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر جو سماج بنتا ہے, جو سوسائٹی بنتی ہے, وہ حقیقت میں انسانوں کا سوسائٹی ہوتا ہے. پھر وہ انسان نما حیوانوں کا نہیں ہوتا بلکہ اوریجنل میں انسانوں کا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے, اسی کارن انسانوں سے محبت اور انسانوں کو ایک دوسرے کے پرتی وچار دھارا جو شتروآتمک بن رہی ہے سماج میں, سوسائٹی میں, وہ کیسے پریم کی بھاونائیں ہم نرمان کریں, اسی کو لے کر دراصل پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسٹیٹمنٹ آپ لوگوں نے سنا ہے. بخاری شریف کی ایک حدیث ہے, پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, 3 بار ریپیٹیڈلی فرماتے ہیں, اے لوگو وہ مسلمان نہیں, وہ مسلمان نہیں, وہ مسلمان نہیں. لوگ بولے, کون مسلمان نہیں پروفٹ؟ کہا, وہ شخص مسلمان نہیں جو پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو اسلام کا جو آرتھک ویوستھا ہے, جو اکنامک سسٹم آپ دیکھیں گے, اس میں انسان کا ایک رول جو ایک دوسرے کے پرتی وچار دھارا محبت ہے, وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرے گی. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اسلام نے انواریہ کیا ایک انسان پر, مسلمان پر, کہ وہ اپنی اینول انکم کا 2.5% زکوٰۃ نکالے. زکوٰۃ یہ انواریہ ہے, انواری کمپلسری ہے, 2.5% نکالنا ہی چاہیے. اس کے بعد جو لیول آتی ہے وہ انفاق کی ہے, صدقے کی ہے, خیرات کی ہے, دان کی ہے. 2.5% تو منیمم نکالنا ہے, میکسیمم اگر نکال دے تو پھر وہ آپ کا آؤٹ لک ہے. پریشت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنتے ہیں نا ہم لوگ, کھانا کھا رہے ہیں, 1 روٹی ہے, ایک آیا آدمی تو کہا میں بھوکا ہے. پروفٹ نے وہ روٹی اٹھا کر اس کو دے دی اور یہ کہا کہ اگر اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو محمد کو خوشی ہوتی ہے. تو یہ جو ایک دوسرے کے پرتی میرے بھائیو احساس ہے, یہ احساس دراصل انسانوں کو پھر کیا کرے گا, انسانوں کو جوڑے گا. پھر سماج میں اگر زکوٰۃ دی جائے گی تو ساہوکار نہیں ہوگے, اگر دان دیا جائے گا تو پھر سود ختم ہو جائے گا. اسی لیے سود کو ڈینائی کیا گیا اور انٹرسٹ فری اکانومی کو اپ گریڈ کرنے کے بہت سارے طریقے اسلام نے بتائے ہیں. میرے عزیز بھائیوں, حلال و حرام کا کانسیپٹ بھی اسلام میں ہے. حلال و حرام کا وہ کانسیپٹ ہم لوگ جانتے ہیں. اس لیے اسلامک اکنامک سسٹم میں جتنے حلال راستے ہیں, حلال جو لیگل ہے, حرام جو پروہیبیٹیڈ ہے, جتنے حلال راستے ان کو نرش کیا گیا ہے. حلال راستے بہت سارے, لیکن حرام راستوں کو کی جڑوں کو کاٹا گیا. فار ایگزامپل, حرام راستے سے کیا کیا دیش کو اکنامی میں اضافہ ہوتا ہے, ریونیوز میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. شراب ہے, شراب کیا ہے؟ شراب بہت خطرناک چیز, ہم سب جانتے ہیں. ہم ابھی شراب مکت بھارت کا ابھیان ہم لوگوں نے چلایا, مگر اس کے باوجود بھی شراب لوگ پیتے ہیں. پہلے سڑے ہوئے پھلوں سے بناتے تھے,
اب اناج سے بناتے, ایسے اناج سے بناتے ہیں کہ جھوپڑ پٹیوں میں اناج ایک روٹی نہیں ملتی اور 10 روٹیوں کے اناج سے شراب کی ایک بوتل مل جاتی ہے. یہ ریونیو جو ہوگا اسلام نے اسے پروہیبٹڈ, یہ اسلام میں حرام ہے. اور کیا چیزیں ہوگی جس سے ریونیو ہم حاصل کرتے ہیں, حرام ہوتا ہے, وہ پورنوگرافی ہوتی ہے. پورنوگرافی اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ 56 بلین امریکن ڈالرز 56 بلین امریکن ڈالرز اسپینڈ کیے جاتے ہیں پورنوگرافی کے لیے. جو لوگ سرفنگ کرتے ہیں نا, پورنوگرافی دیکھتے ہیں, جو ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں, اس سے منافع کتنا ملتا ہے لوگوں کو, ان سارے کیپٹلسٹک امپائرز کو کتنا ملتا ہے, 56 بلین امریکن ڈالر. ناٹ اے جوک, مذاق کی بات نہیں ہے. جس دیش میں ہر 3.5 منٹ میں ایک بچہ اس لیے مرتا ہے کہ وہ کپوشت بالک ہوتا ہے, اسی ملک کی صورتحال یہ بنے کہ بلینس آف دا ڈالر لوگ اپنے انجوائمنٹ کے لیے پورنوگرافی دیکھے. ایسا ریونیو بھی اسلام نے حرام کہا ہے. اس اعتبار سے کہا یہ جائے گا کہ اور بہت سارے راستے ہوتے ہیں, جیسے اور بہت سارے راستوں میں وہ ساری چیزیں جو ہماری ہیلتھ کو اور ہماری ویلتھ کو ڈسٹرائے کرتی ہے, وہ سارے راستے وہ بہرحال مناسب نہیں ہیں. اب حلال راستہ کیا ہے؟ اسلامک اکانومی کا یہ بہت امپورٹنٹ پہلو ہے یہ کہ امیروں کے مال میں غریبوں کا غیر معمولی حصہ رکھا ہے. کماتے آپ ہیں, مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ آرڈر ہے کہ اس کمائی میں وہ آپ کی نہیں, آپ کے پڑوس کی بھی ہے. ان غریب, بیوہ, مسکین, یتیم, لاچار, ودوائیں, وہ سارے لوگ جو ہماری ڈپریس سیکشن ہے ہماری سوسائٹی کا, وہ سارے لوگوں کا رائٹ ہے آپ کی دولت میں. آپ کی دولت میں ان کا رائٹ ہے اور وہ رائٹ آپ کو دینا پڑا. اور اتنا بھی رائٹ ہے کہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کھانا بنا رہے ہیں یا آپ نے کوئی فروٹس لائے, یہ پرافٹ کا ورڈز میں آپ کو اسٹیٹمنٹ سنا رہا ہوں. پرافٹ نے فرمایا کہ جیسے کسی آدمی نے اپنے گھر میں فروٹس لائے اور اگر اس کا پڑوسی غریب ہوگا تو آپ اپنے بچوں سے کہیں کہ جاؤ فروٹس بازو میں دے آؤ. اور اگر آپ خود بہت غریب ہیں کہ آپ نے تو 5 فروٹس لائے, آپ کے گھر میں 6 لوگ کھانے والے ہیں, تو پھر پرافٹ نے کہا کہ پھر ایسا کرو کہ دروازہ بند کر لو تاکہ اس غریب بچوں کو یہ احساس نہ ہو کہ ان فروٹس کا مزہ بازو والے تو چکھتے لیکن میں نہیں چکھ پاتا. ایسے لگتا ہے کہ یہ انسانوں کا سماج ایسے ہی بنتا ہے, ورنہ یہ کیا بات ہوئی کہ لوگ ٹانگیں رگڑے اور آپ اپنے محلوں میں عیاشیاں کریں. میرے عزیز بھائیوں, مجھے لگتا ہے کہ اس پر اور بہت زیادہ میں نہیں بول سکتا ہوں آپ سے. دنیا کے اس وقت 7 امیر لوگ ہیں, 7 امیر لوگ ہیں دنیا کے, اور وہ 7 امیر لوگوں کی ساری دولت اتنی ہے کہ ساری دنیا کی دولت ایک طرف, وہ 7 امیروں کی دولت ایک طرف. یہ رزلٹ ہے کیپٹلزم کا, بھانڈول شاہی جیون ویوستھا کا یہ فروٹ ہے, یہ جو کڑوا بھی ہے, کسیلا بھی ہے اور بہت بیماریاں پیدا کرنے والا فروٹ ہے, پھل ہے اس کا. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں, جس ملک میں ہم رہتے ہیں, جس اسٹیٹ میں ہم رہتے ہیں, ہمارے علاقوں میں بھی ایسا ہی ہے کہ لوگ پارکس میں جانا فخر کرتے ہیں, لوگ میک ڈونلڈس میں کھانا بہت اچھا لگتا ہے, مگر اسی میک ڈونلڈس کے راستے پر جو غریب آپ کو آتا ہے آپ اس کو جھڑکی دے کر ہکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں آتا. یہ اسلامک اکنامک سسٹم کو دراصل درشانے والا ایک درشیہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے. اب میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں, اس میں بہت بڑا رول گورننس کا ہے, حکومت کا ہے, سرکار کا ہے. جو اسٹیٹ کا یا نیشن کا یا کسی اور جگہ کا رسپانسبل پرسن ہوگا, چیف ہوگا, وہ چاہے پریزیڈنٹ ہو, چاہے پرائم منسٹر ہو, چاہے منسٹر ہو, چاہے جو کچھ ہو, تو وہ جس اسٹیج پر بیٹھ کر سپریمو دکھ رہا ہے, اس کا وہ سپریمو دکھنا اسلام کے نزدیک کیا ہے؟ اسلام کے نزدیک نیشن کا, اسٹیٹ کا رسپانسبل وہ اس کی جنتا کا سیوک ہوتا ہے, اس کا سیوک ہوتا ہے. یہ اسلامی کانسیپٹ ہے کہ جو سید القومی خادمہم, جو قوم ہے, جو عوام ہے, جو جنتا ہے, اس پر آپ سپیریئر بنے ہیں. سپیریئر ان ٹرمز آف آپ پرائم منسٹر ہیں, آپ منسٹر ہیں, آپ چاہے تو چیف جسٹس ہیں, چاہے تو آپ کلیکٹر ہیں, چاہے تو آپ ایس پی ہیں, چاہے تو جو ہے آپ, یہ آپ کے لیے رسپانسبلٹی کا منصب ہے. یہ کرسی جو ہے یہ رسپانسبلٹی کا کرسی ہے, یہ عیاشیہ کرنے کی کرسی نہیں ہے جیسا کہ لوگ کرتے ہیں. تو بہرحال اس پر مجھے لگتا ہے زیادہ ہم نے بولنا نہیں چاہیے. اب انٹرسٹ فری اکانومی کو پروان چڑھانا, اور اس کے انٹرسٹ فری اکانومی کو پروان چڑھانا اسلام کا یہ ٹارگٹ ہے. انٹرسٹ فری اکانومی,
جو انٹرسٹ سے لوگوں کی گردنیں دبی جا رہی ہے، ساری گردنیں دبی جا رہی ہیں. آپ دیکھتے کہ نیو امپیریلزم ایک ٹرم ہے جو کوائن ہوئی 2000 کے بعد نیئر اباؤٹ. نیو امپیریلزم میں کیا ہوتا ہے کہ ابھی لوگ ایسے، پہلے برٹش امپائر کیا کرتے تھے 47 سے پہلے، انڈینز کو کرتے تھے شوٹ ایٹ آرڈر، وہاں پر اس کو شوٹ کرنا، اس کو وہ باندھ دینا اور اس کو زنجیر میں ڈال دینا، ایسا کرتے تھے لوگ. لیکن یہ ماڈرن ورلڈ ہے بھائی. اب اس ماڈرن ورلڈ میں وہ ایسے کسی کو گرفتار نہیں کرتے ہیں، اب وہ تھوڑا بائی پاس کر گرفتار ایسے کرتے ہیں کہ ورلڈ مانیٹری فنڈ کے ذریعے سے ایسے ملک کو انٹرسٹ بیس بہت سارے قرض دیے، لونس دیے جاتے ہیں. اور جب لونس دیے جاتے ہیں تو انڈیا کی ماڈرن صورتحال یہ ہے کہ تقریباً ہر 40واں بچہ جو پیدا ہوتا ہے یا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ تقریباً 40 یا 42 روپے کا قرض دار ہوتا ہے. ایم ایف ایف سے انہوں نے سمجھ لیجئے کہ ڈبلیو ایم ایف سے انہوں نے اتنے سارے لونس لے کر رکھے ہیں. تو انٹرسٹ فری اکانومی کو دراصل اسلام پروان چڑھانا چاہتا ہے. یہ اسلام کا دراصل اکنامک سسٹم کی بیس ہے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے کچھ باتیں اکنامک سسٹم سے متعلق آپ سے کہی ہیں، بلکہ کہنے کی کوشش کی ہے. میرے عزیز بھائی، دوسری جو چیز ہے وہ شیکشنک ویوستھا، ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کوئی نگیٹو ہوگا تو پازیٹیو سمجھ میں آئے گا. نگیٹو یہ تھا کہ کیپیٹلزم تھا تو ہم نے اسلام سمجھ لیا. اب ہمارا ایجوکیشن سسٹم کیا ہوگا؟ جو شیکشنک ویوستھا کی ہم لوگ بات کرتے ہیں. بھارت جب آزاد ہو رہا تھا تو 47 کے بعد لنگدو کمیٹی وغیرہ کے ذریعے سے ایک ڈرافٹ تیار ہوا، اور لارڈ میکالے نام کا ایک آدمی، لارڈ میکالے، برٹش اسکالر ہے، برٹش برین ہے، بہت بڑا برین تھا برٹش کا یہ لارڈ میکالے. اس نے ایک ایجوکیشن سسٹم فارم کیا، اور فارم کرنے کے بعد اس نے انڈیا کو سپرد کیا کہ ہم تو جا رہے ہیں، آپ کا ایجوکیشن سسٹم یہ ہوگا. اب مجھے بہت ساری بات سمجھانے کے لیے ایک شعر میں اردو کا آپ کو سناتا ہوں. آپ سمجھیے، نہیں سمجھے تو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ آپ کو. ایک اردو کا شعر ہے، انہوں نے کہا تھا، اب برٹش امپائرز اور آزاد ہندوستان. انہوں نے کہا وہ دھوپ ہی بہتر تھی اس چھاؤ گھنیری سے. اس میں تو سمجھنے کی سب ہندی ہے، اردو نہیں ہے یہ. وہ دھوپ ہی بہتر تھی اس چھاؤ گھنیری سے، وہ جسم جلاتی تھی یہ روح جلاتی ہے. جب ہم برٹش کے غلام تھے نا تو کیا ہوتا تھا، ہمارا جسم بہت جلتا تھا. اب ہم آزاد ہے مگر اب ہماری روح جلتی ہے. ہماری گردن تو آزاد ہے مگر ہمارا برین غلام ہو گیا. کس کے ذریعے؟ ایجوکیشن سسٹم کے ذریعے. یہی وجہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں جائیں تو یونیورسٹیز میں جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نئے کپڑے ایسے نہیں پہنتے آپ کے جیسے، وہ تھوڑا پھاڑ لیتے، اس لیے کہ ویسٹ میں پھاڑا جاتا ہے. وہ ایک تو بھی کٹنگ سلون میں اگر کوئی غلطی سے کسی کا ایسا وسترا لگ جائے تو الگ بات ہے، اب وہ جان بوجھ کر لگاتے اس لیے کہ یہ ویسٹ کا طریقہ ہے. تو کیا ہوا، وہ دھوپ اچھی تھی مگر یہ چھاؤ گھنیری یہ ذرا نقصان دہ ہے. اس میں یہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں کہ اس پورے ایجوکیشن سسٹم کے نگیٹیوز کیا ہمارے سامنے آئے. سب سے پہلا نگیٹیو آسپیکٹ یہ برین ڈرین ہو رہا ہے. برین ڈرین، یو نو ویری ویل، برین ڈرین ہو رہا ہے. بھارت میں پنپ رہے ہیں اور ودیش میں کھپ رہے ہیں، ایسا میں بول سکتا ہوں شاید. پہلا، اس پر شاید ابھی زیادہ نہیں بولنا چاہیے. اب مور دین 95% جتنے کرمنل کیسز بھارت میں ابھی درج ہوتے ہیں، یا گوپنی احوال نکال کر دیکھیں تو جتنا بھی آتا ہے، مور دین 95 کیسز جو ہوتے ہیں جی، وہ سب ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. یہی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو فیمیل فیٹیسائڈ کرتے ہیں، لڑکیوں کو پیٹ میں مار دیتے، قتل کرتے ہیں لوگ. یہی رشوت لیتے ہیں. کوئی حمال رشوت لیتا ہے کیا؟ سوائے اسٹیشن کے وہ جو سیٹ پکڑاتے ہیں ہم لوگوں کو، وہ الگ بات ہے. مگر رشوت کون لیتے؟ بڑے بڑے آفیسرس رشوت لیتے ہیں. تو کیا دیا بھائی آپ کی ایجوکیشن سسٹم نے؟ یہ دیا کہ آپ کو کرپشن والا بنا دیا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے مرڈر جو کر رہے ہیں وہ سارے ایسے ہی لوگ ہیں. جو دنگے پھیلا رہے وہ بھی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں. جو دنگوں کے بڑے بڑے آروپی ہیں ان کی ڈگریاں بھی بڑی بڑی ہے اور وہ آروپی بھی بڑے بڑے ہیں. ایجوکیشن سسٹم نے پھر شاید وہ نہیں دے پایا جو دینا چاہیے تھا. اسلام میرے بھائیوں ایجوکیشن سسٹم کو بنیادی طور پر یہ کہتا ہے اسلام کہ ایجوکیشن تمام لوگ ایکسیس کرنے والے بنے. تمام لوگ ایجوکیشن کو ایکسیس کرنے والے بنے. حکومت کی ذمہ داری، سرکار کی ذمہ داری ہے، گورننس کا یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ایجوکیشن کو فری بنا دے.
فرسٹ. سیکنڈ یہ کہ ایجوکیشن کو ایجوکیشن کو اسلام اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. کو ایجوکیشن کیوں نہیں دیکھتا؟ اس کے جواب بھی سب آپ کو اب معلوم پڑ گئے جب سے یہ واقعات ہمارے سامنے ریپ کیسز کے ہماری بیٹیوں کی ہو رہے ہیں. پھر یہ اسلامک ایجوکیشن سسٹم میں ریسپانسبل سٹیزنز کو بنانا یہ ایک کام ہے. پھر اسلام کے ایجوکیشن سسٹم میں یہ بھی ہے کہ غربت کی وجہ سے کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ نہ ہونے پائے. پھر ایجوکیشن سسٹم کے آبجیکٹیوز اسلام میں کیا ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. پہلا آبجیکٹیو اسلام کا ایجوکیشن کے پرتی یہ ہے کہ سب سے پہلے ایجوکیشن کے ذریعے دو آبجیکٹیو امپورٹنٹ ہیں. نمبر 1 کہ انسان اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کر لے کہ وہ کون ہے. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن یور سیلف، تم کون ہو، سب سے فرسٹ. سیکنڈ آئیڈینٹیفیکیشن آف یور لارڈ، آپ کا خدا کون ہے. یہی دو باتیں نہیں جان پا رہے انسان. وہ اپنے آپ کو نہیں پہچان رہا، تو نہیں پہچان رہا تو کیا سمجھ رہا ہے انسان؟ سب سے پہلے وہ سمجھ رہا میں تو خدا ہے. آپ مائنس ہو گئے صاحب، آپ ایجوکیشن سسٹم میں کچھ نہیں حاصل کیے. تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے خدا کو پہچانو. یہ دو آبجیکٹیوز ہیں اسلامک ایجوکیشن سسٹم کے. چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید ½ منٹ بچا ہوگا یا ایک بول دیتا ہوں، شاید ایک سمجھ لیتے ہیں ہم سب لوگ ایسا. عدل انصاف، عدل کیا ہے یا پھر نیائے ویوستھا کیا ہے، اسلامک گولز کیا ہے عدل کو لے کر. تو ہیومن ڈگنیٹی از ون آف دا امپورٹنٹ فیکٹر. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے انسانوں، تمہیں کسی دوسرے انسان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم تو اس خدا کی آنکھوں سے ڈرو جس کے میگا پکسلز بہت چھوٹے نہیں ہیں کہ تم کو دیکھ نہ سکے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. وہ خدا کی آنکھیں تمہیں 24 آورس میں اور ہر منٹ کے مائکرو نہیں بلکہ نینو سیکنڈز میں بھی آپ کو دیکھتی ہیں. جب ہم اس خدا سے ڈرنے والے بن جائیں گے تو شاید یہ جو جیون ویوستھا ہمارے سماج کی بگڑ چکی ہے، پھر ایک بار ایک اجول بھوش بھارت کا جو سپنا ہم دیکھتے شاید ممکن ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئے. آخری بات میں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ساری چیزوں کا ادیش یہ ہے ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.